وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن القعقاع ان کعب الاحبار قال لولا کلمات اقولهن لجعلتنی یہود حمارا فقیل له ما هن قال اعوذ بوجه اللہ العظیم الذي ليس شيء اعظم منه وبکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ رواہ مالک۔ حضرت امام مالک نے حضرت قعقاع سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ اگر میں 3 کلمات نہ کہہ لیتا ہوتا تو یہود تو مجھے گدھا بنا دیتے۔ ان سے عرض کیا گیا وہ کیا ہیں؟ فرمایا پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی عظمت والی ذات کی جس سے بڑی کوئی چیز نہیں، اور اللہ کے پورے کلموں کی جن سے کوئی نیکوکار اور بدکار آگے نہیں بڑھ سکتے، اور اللہ کے اچھے ناموں کی جو مجھے معلوم ہیں اور معلوم نہیں، اور ان تمام کی شر سے جنہیں رب نے پیدا کیا، پھیلایا اور ٹھیک کیا۔ اس کو امام مالک نے کعب احبار یہ یہود کے بہت بڑے علماء میں سے تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا ہے لیکن حضور کی زیارت نہیں کی، ملاقات نہیں ہو سکی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں یہ ایمان لے آئے تھے، اور یہ دونوں تابعی ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہودیوں پر میرا اسلام لانا اتنا زیادہ گراں گزرا، ہاں جی، جیسے ہم کہتے ہیں یار ساڈا بڑا پکا بندہ سی جڑا لے کے اے لو۔ یہودیوں کے بڑے زبردست قسم کے عالم، باعمل عالم دین، انہوں نے جس وقت یہ اسلام قبول کیا تو اب یہودیوں کے پاس آج بھی ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں جادوگری۔ حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ اگر یہ دعا میرے پاس نہ ہوتی، یہ کلمات میرے پاس نہ ہوتے تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ ایک جادوگری سے انسان عقل کو پھیر سکتا ہے۔ اکثر لوگ سیانے ہوتے ہیں لیکن بات بے وقوفوں والی کرتے ہیں۔ لوگ سیانے ہوتے ہیں، ان کا قصور نہیں ہوتا، ان کی مت مار دی گئی ہے۔ لوگ سیانے ہیں، لوگ سمجھدار ہیں، لوگ اچھے ہیں، لیکن بات بے وقوفوں والی کر رہے ہیں، بالکل پرے کر رہے ہیں، ان کی مت مار دی گئی ہے۔ اچھا، قرآن پاک کے اندر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جادو کا اتنا زور ہوتا ہے کہ جو شکل کی حیت کو بھی بدل دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب جادوگروں سے، فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو ان جادوگروں نے کیا کیا؟ رسیوں کے اوپر، چھڑیوں کے اوپر دم کیا، جادو پڑا اور وہ سانپ بن گئے۔ اچھا، ایک تھا جادوگروں کا دھوکہ یا وہ جادو، ایک تھا موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، عصا سانپ میں بدلنا، وہ معجزہ تھا۔ معجزے میں حقیقت بھی بدلتی ہے، جادو میں حقیقت نہیں بدلتی، صرف شکل اور صورت اور ایلوژن پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان بدبختوں کے پاس ایسا خوفناک جادو ہے کہ میری مت مار دیتے، مجھے پاگل کر دیتے، دیوانہ کر دیتے، مجھ سے بیوقوفوں والی باتیں کرواتے، میری شکلیں لوگوں کو گدھے والی شکل میری نظر آنی تھی۔ میرے پاس یہ کلمات تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی، ورنہ یہ مجھے لے دے گئے تھے۔ جس بھی بندے کو آج بھی اس بات کا خطرہ ہو، میں اکثر میرے پاس حضرات آتے ہیں، خواتین بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں کہ ہم پر فلاں نے جادو کر دیا، ہم پر فلاں نے جادو کر دیا، ہمارے اوپر میں کبھی کسی کے ساتھ کوئی تعویذ دھاگے والا کرتا ہی نہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ قرآن پاک ہے، پڑھو، اللہ تمہارا مسئلہ حل کر دے۔ بھائی جو وظیفہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، کیا حضور سے بڑھ کے بھی کسی کا وظیفہ ہوگا؟ یہ حدیث پاک میں یا قرآن پاک میں جو وظیفہ آ چکا ہے، اب آپ کو اس کے اوپر یقین نہیں ہے نا، تو پھر دنیا کا کوئی پیر جو ہے وہ اس سے بڑھ کر وظیفہ نہیں بتا سکتا۔ اب جتنے بھی ہیں وہ ڈرامے باز ہیں یا وہ فراڈی ہیں۔ 2 چیزیں کرو، اپنے ہاتھ سے صدقہ دو،
اپنی جانوں کے صدقے نکالو، مالوں کے صدقے نکالو، اللہ اور اس کے رسول کے کلمات پڑھو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ گھر میں نحوست کب آتی ہے؟ جب تمہارے پاس پیسہ تو آ رہا ہے لیکن اللہ کے نام پہ نہیں جا رہا، نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں لیکن اللہ کے نام پہ نہیں دے رہے، تو ظاہری بات ہے میرے بابو، جب پیسہ تمہارے پاس آیا، تم نے کسی کے اوپر خرچ نہیں کیا، اللہ کے نام پہ نہیں دیا، تو نحوست تو آئے گی نا تمہارے گھر میں۔ نعمتیں تمہیں ملی ہیں، تم نے اللہ کے مخلوق کو کھلاؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیوں نہیں کرتے؟ تو جب نہیں کرو گے تو نحوستیں تو آئیں گی نا۔ آقا جی علیہ السلام کا واضح فرمان ہے، ہر جگہ پہ نوٹ کیا ہوا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے دور میں، آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کی جان کا صدقہ دیا جاتا تھا۔ لوگ مدارس میں جا کے بکرے دیتے تھے، اپنی جانوں کے صدقے اتارتے تھے، اللہ ان کو شفا دے دیتا۔ کبھی ایسے موذی امراض کا سامنا انہوں نے نہیں کیا۔ مدارس کے بچوں کو کھانا کھلانا، علماء کی خدمت کرنا، یہ سارے اللہ کے نام پہ دیتے تھے۔ اب ظاہری بات ہے یہ ساری چیزیں کر دی بند، تو پھر نحوست تو آئے گی۔ اگر کوئی آج بھی یہ چاہتا ہے کہ میری ان چیزوں سے، اچھا اب پھر جو ہے نا جی، وہ مہذب طریقے سے آپ کو لوٹا جاتا ہے۔ آپ جاتے ہیں ان شعبدہ بازوں کے پاس، آپ جاتے ہیں ان عاملوں کے پاس، وہ آپ سے پھر لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپیہ نکلواتے ہیں۔ آپ مزے سے دے کے بھی آتے ہیں اور اپنے گھر کی بدخوئی بھی کر کے آتے ہیں۔ میری ماسی نے کراتا ہے، میری ساس نے کراتا ہے، میری نوح نے کراتا ہے، وہ آپس میں لڑا کے مار دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے آپ بچے رہیں، یہ حدیث پاک ہے، اس کو یاد کر لیجئے گا، اس کو پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ، ایک تو اللہ دنیا کے بھکاری بننے سے بچا دے گا، اللہ توفیق دے کھلائیں کسی کو، اللہ توفیق نہ دے تو بھیک نہ مانگے۔ دنیا کا سب سے خوفناک ترین فعل اور عمل جو نہ اللہ رسول کو پسند ہے نہ دنیا داروں کو پسند ہے۔ میری عزت کب تک ہے؟ جب تک میں کسی سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ جس دن میں نے کسی سے سوال کیا میری بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو جب میرا اللہ اتنا پاورفل ہے، طاقت ہے اس کے اندر کہ وہ مجھے کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے، میری نعمتوں کو، میری حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے، تو پھر میرا دنیا داروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کا کیا توقع ہے؟ لہٰذا یاد رکھیے، اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے کلمات یعنی آیات قرآنیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی پناہ لی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ ان آیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا بالکل جائز ہے، غیر اللہ کی پناہ لینا جائز ہے۔ خلق، ذرأ، برأ، یہ تینوں قریب المانی الفاظ ہیں۔ معنی وجود بخشنا خلق ہے، اور موجودات عالم کو پھیلانا ذرأ، اور ہر چیز کو اس کی حالت کے مطابق صورت و سیرت بخشنا برأ ہے۔ یعنی جو بندہ یہ دعا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی صورت کو بھی محفوظ رکھے گا، اس کی سیرت کو بھی محفوظ رکھے گا، اس کے کردار کو بھی محفوظ رکھے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔